ہمیں کوئی ہمارے مقام سے ہٹا نہیں سکتا، جمے ہوئے ہیں ہم، مستحکم ہیں ہم۔ ان کے متعلق پوچھا جاتا ہے کہ ان کا انجام کیا ہوگا۔ فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا لَا تَرَىٰ فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا۔ ان سے کہو کہ ان کا انجام یہ ہوگا کہ غبار کی طرح اڑ جائیں گے، ان میں نہ کوئی کجی باقی رہے گی، نہ کوئی ناہمواری باقی رہے گی، رولر پھیر دیا جائے گا۔ اب ظاہر ہے کہ اگر ہمالیہ پہاڑ یا اس سے کوئی چھوٹا K2 والا بھی اس طرح سے ہموار کر دیا جائے تو اس کا اثر ہم پہ کیا پڑتا ہے؟ وہ تو ان کے متعلق کہا جا رہا تھا کہ ان سے کہو کہ یہ ہوگا حشر۔ اب اس کے بعد یہ ہے کہ یہ معنی کیسے لیے گئے؟ پہاڑوں کے ٹوٹ جانے تھے، ان کے پتھروں سے پھٹ جانے سے انسانی دنیا کو تو کوئی واسطہ نہیں ہوتا۔ اس کے بعد آپ دیکھیے کہ کیا ہے، یومئذ لا تنفع الشفاعۃ، جس دن یہ واقعہ ہوگا پھر کسی کی سفارش کسی کام نہیں آئے گی۔ تو اگر یہ پتھروں والا پہاڑ ٹوٹنا ہے تو اس کے ساتھ یہ مانے کہ کسی کی سفارش کام نہیں آئے گی، مجھے بالکل انجوڑ سی بات ہے۔ وَأَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ، خدائے حی و قیوم کے سامنے گردنیں جھکی ہوئی ہوں گی۔ معنی قرآن تو آپ بتا رہا ہے۔ یہ جو اتنی بات شروع کی ہے کہ یہ پوچھتے ہیں ان پہاڑوں کے متعلق، تو وہ ان پہاڑوں کے متعلق، یہ جو تھے وہاں کے فاران کی چوٹیاں، ان پتھروں کے متعلق نہیں پوچھا جا رہا تھا۔ جو کہا جا رہا ہے کہ یہ ساری ناہمواریاں دور ہو جائیں گی، رولر کی پھیر دیا جائے گا، زمین صاف کر دی جائے گی، گردنیں ان کی جھکی ہوئی ہوں گی پھر اس کے سامنے، خدا کے سامنے۔ وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا، جو اس قدر ظلم کر رہے ہیں تباہ اور برباد ہو جائیں گے اس وقت۔ وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا هَضْمًا۔ اس وقت پھر کسی کو اس کا ڈر نہیں رہے گا کہ مجھ پہ کوئی ظلم ہوگا یا میری محنت کو کوئی کھسوٹ کر لے جائے گا، اس وقت کسی کو اس کا ڈر نہیں ہوگا۔ تو بات ظاہر ہے کہ وہ جو پہاڑ کی بات ہو رہی ہے، یعنی یہ پہاڑ اگر ہموار بھی ہو جائیں تو یہ کیا ہوگا کہ جن محنت کشوں کی محنت کے پسینے کی کمائی کو یہ لوٹ کے لے جا رہے ہیں، ان پہ کیا اثر پڑے گا؟ وہ تو اور محنت کش وہاں بھیج دیں گے کہ جاؤ پتھر بھی اٹھاؤ۔ یہ کیا چیز ہے کہ یہ ان کا یہ استحکام اور ان کی یہ پہاڑیت کہہ دیجیے گا، یہ ختم ہو جائے گی، ہموار ہو جائیں گے، رولر پھیر دیا جائے گا، اور پھر اس وقت کسی کو اس کا ڈر نہیں ہوگا کہ کوئی میری محنت کو لوٹ کھسوٹ کر لے جائے گا۔ ملا دیجیے ان دونوں معنوں کی بات صاف ہو جاتی کہ وہ لغوی معنی لینے سے ان کے یہ بات بنتی نہیں۔ قرآن نے تو اگلے الفاظ میں خود کہہ دیا کہ اب یہاں یہ مراد کیا تھی ان کی جن کو پہاڑ کہا گیا ہے، انہی کی زبان میں۔ بڑے بڑے مستحکم قلعے گاڑنے والے لوگ، ان کا انجام یہ ہو جائے گا۔ لا یخاف ظلما ولا ہضما۔ عزیزان ایمان، کیا بات کیا جاتا ہے قرآن صاحب۔ کسی کو اس کا پھر خطرہ اور اندیشہ نہیں ہوگا کہ میری محنت کی کمائی کو کوئی اور لوٹ کر لے جائے گا۔ ان پہاڑوں کے رولر پھیرنے سے یہ نتیجہ ہوگا۔ یہ انداز ہے عزیزان من قرآن کے سمجھنے۔ یہ تھا 20/105 سے 110 تک یا 112 تک۔ ایک آدھ اور مثال 77/10 وَإِذَا الْجِبَالُ نُسِفَتْ، وہاں بھی وہی نسفن ہے، بلکہ پہلے ہے وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ، کہ فضائی بڑے بڑے کھرے جو بنے پھرتے ہیں یہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے، پہاڑ جو ہے یہ بالکل ہموار ہو جائیں گے۔ یہ کب ہوگا؟ لے یوم الفصل، جس دن فیصلے ہوں گے تمہارے۔ سیدھی بات ہے کہ اگر یہ طبی فزیکل ماؤنٹینز اور طبی پہاڑ جو ہیں
وہ اگر ٹوٹ جائیں گے، ان کے پتھر بکھر جائیں گے، تو اس دن تمہارے فیصلے کس طرح سے ہو جائیں گے؟ کیا ربط ہے ان دونوں کے اندر؟ ہمارے ہاں کے یہ حضرات عزیزان من بڑے فخر سے کہا کرتے ہیں کہ قرآن بڑی بے ربط کتاب ہے، معاذ اللہ۔ یہاں کے کسی مصنف کے متعلق کہا جائے کہ تمہاری کتاب میں تو ربط ہی کوئی نہیں ہے، وہ کتاب کو اٹھا کے پھینک دے گا۔ محمل ہے یہ کہا کرتے ہیں، مجمل ہے یعنی جتنی خرابیاں کسی تصنیف میں ہونی چاہیے نا، وہ خدا کی اس کتاب میں معاذ اللہ ایک ایک کر کے بیان کرتے ہیں۔ کیوں بیان کر دیا؟ کہ جی ان کمیوں کو پورا کیا ہے ہماری تفسیروں نے۔ یہ مفسرین آئے، محدثین آئے، انہوں نے آ کے یہ جو خدا کے کلام کے اندر معاذ اللہ اس قسم کے نقائص رہ گئے تھے، انہوں نے اس میں پورا کیا، انہوں نے اس میں ربط پیدا کیے، اس کے اجمال میں انہوں نے تفصیل دی، اس کے ابہام کو انہوں نے واضح کیا۔ اس نے تو ایسی کتاب بھیجی تھی، کتاب ایسی بھیج دی، انبیاء کا سلسلہ کر دیا ختم۔ اب اس کتاب کے معاذ اللہ اس قسم کے احکام کو دور کون کرے گا کہ یہ اللہ کے بندے پیدا ہو گئے، شکر کرو بچ گیا اللہ میاں، معاذ اللہ معاذ اللہ۔ خدا کی کتاب کے اس میں صاحب ربط بھی نہیں، محرم نہیں ہے تو ہی نواح راز کا، یہاں ورنہ جو حجاب ہے پردہ احساس کا۔ دیکھنے والی آنکھیں ہوں تو نہیں، دور جانا ہی نہیں پڑتا، وہ تو دوسری تیسری آیتوں میں بات واضح کر دیتا۔ یوم الفصل ہے جس دن ہو، وما ادراک ما یوم الفصل ہے۔ یہ یوم الفصل کیا ہے جس کے متعلق یہ کہا گیا ہے کہ پہاڑ اڑ جائیں گے؟ ویل یومئذ للمکذبین، یہ جو جھٹلا رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ ایسا نہیں ہوگا، اس دن ان کی تباہی ان کے سامنے آ جائے گی۔ آگے دیکھیے، الم نہلک الاولین ثم نتبعہم الآخرین، پوچھو کہ اقوام سابقہ کے ساتھ یہی کچھ نہیں ہوا تھا؟ وہ تو تم سے بھی زیادہ محکم پہاڑوں کی طرح، مضبوط پہاڑوں کی طرح جمے ہوئے تھے، کیا ان کے ساتھ یہ نہیں ہوا تھا؟ تو یہی کچھ اگر تم کرو گے اس کے بعد آنے والے کریں گے، تو کیا یہی کچھ ان کے ساتھ نہیں ہوگا؟ کذالک نفعل بالمجرمین، ہم تو ہر مجرمین کے ساتھ یہی کچھ کیا کرتے ہیں صاحب۔ تو اب وہ پہاڑ جو پتھروں والے ہیں ان کے ٹوٹنے سے یہ نتیجہ تو نہیں نکلتا کہ ہم مجرمین کے ساتھ یہی کیا کرتے ہیں۔ نظر آتا ہے کہ مجرمین کا ہی ذکر آ رہا ہے وہاں، وہ مجرمین جو اپنے نظام باطل میں سمجھے ہوئے تھے کہ ہمیں کوئی ہلا نہیں سکتا۔ مکذبین کہا ہے نا بار بار، کہ ان سے یہ کہا جاتا تھا تو وہ کہتے تھے کہ کیا کہہ رہے ہو تم، ہمیں کون ہلا سکتا ہمارے مقام پہ۔ تو بات ان مجرمین کی ہو رہی ہے، ان کے انجام کا ذکر ہو رہا ہے۔ اس تمہید کو ذہن میں رکھیے تو اب یہ جو باتیں قرآن کہے گا نا، وہ باتیں سمجھ میں آ جائیں گی کہ کیا کہہ رہا ہے۔ یہ اب وہ آخری وقت بھی آ رہا تھا تاریخ میں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تاریخ ہے اس کشمکش حق و بادل کی، اس میں بھی یہ پہلے سٹیج، پہلے جتنے بھی مہلت کے وقفے تھے وہ گزرتے چلے جا رہے تھے۔ مدینے میں ہجرت بھی ہو کے آ گئی تھی، انہوں نے اس پہ بھی پیچھا نہیں چھوڑا تھا، اور یہاں سے اب ٹکراؤ شروع ہوا تھا، اور یہ ٹکراؤ پھر جنگ کے میدانوں میں جا کے شروع ہوا، اور اس کے بعد پھر اس جنگ کے میدانوں کی تاریخ دیکھیے آپ کہ کس طرح ان کے، جیسے میں نے کہا ہے، ان کے اونچے اونچے ترے اور ایک کلاه کس طرح فضا کی پہنائیوں میں اڑتے ہوئے نظر آتے تھے۔ پہاڑوں جیسے محکم جو تھے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے تھے، اور جنہیں انہوں نے پامال کر رکھا ہوا تھا ان کے اندر ایسی حرکت پیدا ہو گئی تھی کہ وہ اوپر کے اوپر آ گئے تھے۔ یہ ہے جو قرآن کہتا ہے اذا وقعت الواقعۃ لیس لوقعتها کاذبۃ۔ اب وہ جو آنے والا انقلاب آئے گا، واقعہ جسے ہم کہتے ہیں ایونٹ، عام طور پہ اس کو کہتے ہیں، کچھ بھی کہیے، وہ حادثہ جو آنے والا ہے، وہ انقلاب جو آنے والا ہے، جب وہ آئے گا، اور یہی کہہ دیا کہ اس کے واقعہ ہونے میں کسی قسم کا شبہ نہیں ہے، یاد رکھو۔